ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان موجود تھے۔ اچانک ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ مجھے مل جائے۔ ان کے ہاں چونکہ بیٹے کی ولادت طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی اور پھر وہ بچہ گم ہو گیا، تو ایک باپ کی جو اولاد سے محبت ہوتی ہے یہ باپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ محبت والد اپنے بچے سے کرتا ہے۔ تو وہ ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں نہیں ملا، تو آخرکار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے، وہ چلے گئے، پورے دن ڈھونڈتے رہے۔ واپس دوسرے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کئی دن ہو گئے مجھے اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے، مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ بلند کر دیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ شخص مطمئن ہو کر چلے گئے، پھر دوسرے دن ڈھونڈتے رہے، لیکن کثیر تلاش کے بعد، تلاش بسیار کے بعد بھی ان کو اپنا بیٹا نہیں مل پایا۔ تیسرے دن یہ نیت کر کے آئے کہ آج میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضد کر دی ہے کہ آج مجھے اپنے بچے کو ڈھونڈنا ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں، آپ دعا کریں آج میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر تمہارا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہاں سے تم اپنے بیٹے کو گھر لے کر چلے جاؤ۔ اب ان کی تو امید بر آئی تھی، وہ دوڑے دوڑے جانے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے فلاں ادھر آؤ۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا بیٹا ابھی بھی وہاں نہ ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے، کیا ارشاد ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں جب جاؤ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکاروں گا تو پھر کیا کہوں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ تمہارا بیٹا جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو۔ جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو ممکن ہے اس یتیم بچے کو تمہارے بیٹا کہنے کی وجہ سے، تمہارے اس باپ کے انداز کی وجہ سے تکلیف ہو اور وہ سوچے کہ کاش کہ میرے بھی والد ہوتے اور وہ آج مجھے بھی بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بچے کو تکلیف نہ دو۔ آپ دیکھیں کہ یہ کس نہج پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ یعنی ہم اپنے بھائی کو، والد کو، والدہ کو، قریبی دوستوں کو تکلیف دیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، اور اکثر اوقات ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو تکلیف دے کر چلے گئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ احساس کہ اس بچے کا بھی احساس فرما رہے ہیں کہ کہیں وہ اپنے دل کے اندر تکلیف محسوس نہ کرے۔ یہ احساس ہی ہے جو انسان اور جانور کے درمیان فرق کرتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان اور جانور کے درمیان کیا فرق ہے؟ انسان میں احساس ہے، جانور میں احساس نہیں ہے، ورنہ تو جانور میں طاقت زیادہ ہے، انسان میں طاقت کم ہے۔ یہاں کسی کو تکلیف پہنچے تو انسان کو تکلیف ہوگی، جانور کو نہیں ہوگی، ورنہ عموماً جانور تو لوگوں کو قتل کر رہے ہوتے، تکلیف پہنچا رہے ہوتے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کا بھی احساس فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے بچپن سے سنا، جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، جس کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ عقیدہ ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی آئے ان کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے مہر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس طرح جب خط کے اندر تمام چیزیں لکھ دی جائے تو آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ یہ جو مہر ہے، جس خط پر لگی ہوئی یہ مہر ہے، یہ خط اتھینٹک ہے، یہ خط حقیقی ہے، ریئل ہے۔ تو اسی لیے خاتم النبیین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنے نبی پہلے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر تمام انبیاء پر مہر لگا دی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح خط پر مہر لگنے کے بعد اس خط میں کچھ نہیں لکھا جاتا، وہ خط مکمل ہو جاتا ہے، تو نبوت کی تکمیل، نبوت مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوگی۔ تو جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات خاتم السیر بھی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے سیرت مکمل نہیں ہوئی تھی، اخلاق مکمل نہیں ہوئے تھے، کردار مکمل نہیں ہوئے تھے۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول تشریف لائے، جتنی شخصیات اس دنیا کے اندر آئیں، وہ چاہے اخلاق کے اندر کمال درجے پر فائز ہو، چاہے کردار ان کا بہترین ہو، چاہے ان کی جو سیرت ہے وہ اس وقت کے مطابق کسی کی بھی نہ ہو، لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو نہ سیرت مکمل ہوئی تھی، نہ کردار مکمل ہوا تھا، نہ اخلاق مکمل ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس دنیا میں تشریف لائے تو خاتم السیر بھی قرار پائے کہ آپ علیہ السلام نے سیرت پر مہر لگا دی کہ اب آپ جیسی سیرت کسی کی نہیں ہو سکتی، جس طرح کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پاکیزہ، بلند اور اعلیٰ اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے، جس کی قرآن نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ سب سے بہترین اور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم السیر بھی ہیں۔ خود غور کریں آپ کہ جن کی اتنی کمال سیرت ہو، کہ جن کی سیرت کے اندر خاتم السیر بھی شامل ہو، ان کی سیرت کو ہم نے معاذ اللہ والیاذ باللہ استغفر اللہ بھلا دیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو نہیں پڑھا، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ایک مسلمان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، بدقسمتی سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھ پاتے۔ اتنی کمال سیرت کے باوجود ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پڑھی تو پھر کیا پڑھا؟ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ جن سے ہم بچپن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن پر ہم بچپن سے ایمان لائے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم دیگر چیزوں میں وقت دے دیتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت نہیں پڑھتے۔ آپ یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر، سیرت کو سمجھ کر جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، انہوں نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ آج وہ دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں اور دنیا کی وہ سپر پاورز بنے ہوئے، اور ہم مسلمانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ جب پڑھا نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاص وصف ہے، ظاہر ہے آپ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، ٹریڈ سے آپ کا تعلق ہے، تاجر ہے،